बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने मौक़िफ़ का फिर एक बार इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठा है और वो मजहब की आड़ लेकर दहशत गर्दी मचाते हुए इंसानियत को निस्तो नाबूद कर रहा है। हिंदुस्तानी सरहदों पर पाकिस्तान के दहशत गर्दाना हमले को हमारी अफवाज इंतहाई दिलेरी व बहादुरी से नाकाम बना रही है। मुकम्मल चौकसी और दहशत गर्दाना हमलों को हर वक्त नाकाम बनाने पर फौज को हिंदुस्तानी कौम सलाम करती है। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक फौजी जवान मुरली नायक और आज ही पुंछ में पाकिस्तानी दहशत गर्दाना हमले में मौलाना की शहादत पर अपने गहरे रंज का इजहार किया। वो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 10 मई हफ्ते को प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो मुंतखब सहाफ़ियों की खिदमात के एतराफ़ में इनको एजाज़ से सरफराज करने के लिए मुनक़्क़िद की गई थी। एम ए माजिद सदर फेडरेशन ने तमाम मेहमान मुक़र्रिरीन और सहाफ़ियों का खैर मक़दम किया। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन सैयद गौस मोहिउद्दीन ने कार्रवाई चलाई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सिलसिला खिताब जारी करते हुए कहा कि मौजूदा हालात मज़ीद कौमी आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक के शदीद मताफी है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही को चाहिए कि वो तू मैं बंद करे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 75 साल से पाकिस्तान भारत को कमज़ोर करने और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान की 22 ज़ुबानों में उर्दू ज़बान को भी मुसल्लिमा हैसियत हासिल है। उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश करने पर एम ए माजिद को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि उर्दू ज़ुबान और इसके काज के लिए इस तरह के आलमी इक़दाम से उर्दू सहाफ़ियों को मज़ीद हौसला मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू सहाफ़ियों को इनका मुस्तहक़ा मुक़ाम मिलना बेहद ज़रूरी है। इस साबिक़ा वज़ीर और सीनियर कांग्रेसी क़ायद व तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सहाफ़ियों की सताइश और उन्हें अवार्ड दिए जाने पर मसर्रत का इजहार किया। एम ए माजिद और इनके रुफ़क़ा को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात का जायज़ा लेते हुए कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उलमा इकराम, आइमा इकराम, क़ायदीन और दानिशवरों और आम मुसलमानों ने हमेशा की तरह अब की बार भी पाकिस्तानी दहशत गर्दाना सरगर्मियों की सख्ती से मजम्मत की। इन सब में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हैसियत जुदागाना है। असदुद्दीन अवैसी ने ऑल पार्टी मीटिंग में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की ज़बरदस्त तायद की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने इंडियन आर्मी की हमेशा मुकम्मल चौकसी और दुश्मन मुल्क के दांत खट्टे कर देने पर इजहार मसर्रत किया। श्रीनिवास रेड्डी चेयरमैन तेलंगाना प्रेस एकेडमी व सदर IJU ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर दिल्ली के बुजुर्ग सहाफ़ी फारूक अरगली, मोहम्मद कमरुद्दीन साबिक़ा सदर नशीन माइनॉरिटी कमीशन और ख्वाजा वराहत अली व सदर TUWJE मौजूद थे। बशारत अली स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने भी खिताब किया। इस मौके पर साजिदा सना और दीगर खातून सहाफ़ी भी मौजूद थी। आयशा बुतुल ने शुक्रिया अदा किया। एम ए मोहसिन, अजमत अली शाह, अहमद जिलानी, एजाज खान, खलील फरहाद, फारूक अली, हसन इरफान, हबीब उद्दीन, मोहम्मद सोहेब के अलावा फेडरेशन के दीगर तमाम ज़िम्मेदारों ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP और मोहम्मद अली शब्बीर एम ए माजिद के हाथों रोज़नामा एतमाद के इफ्तिखार अली वाजिद को और 4 TV के यासिरुल्लाह शकील को फैज़ मोहम्मद असगर अवार्ड से सरफराज किया। इसके अलावा शाहिद अहमद, तवक्कल आदिलाबाद और वहीद गुलशन को तबस्सुम फरीदी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा रोज़नामा सियासत के सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत और ज़िला करीमनगर के सहाफ़ी मोहम्मद असद को हबीब अली जिलानी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद अली मुद्दीन प्रेस फ़ोटो सर्विस को M A रहीम प्रेस फ़ोटोग्राफ़र अवार्ड दिया गया। खुसूसी अवार्ड बराए गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी सहाफ़ी ज़ुमरा के तहत सीनियर तरीन सहाफ़ी के N वासिफ को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन अवार्ड से सरफराज किया गया। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से सालाना अवार्ड तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो साल 2023-24 के लिए मुनक़्क़िद की गई है। मैं कार्रवाई के आगाज़ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान का ये सफ़र बहुत तवील सफ़र है, इसकी दास्तान बहुत तवील है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है,
سروں پہ چڑھ کر جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے. کہ اس میں کچھ مالی مدد بھی کی گئی ہے اور وراٹ صاحب نے کچھ چیزیں بتایا کہ اردو کس مشکل دور سے گزر رہی ہے. ایسے وقت میں آپ لوگ قلم لے کر اردو کو زندہ رکھنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، میں آپ سب کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اردو کے دشمن کوئی حکومت نہیں ہے، اردو کے دشمن ہم ہی ہیں. ہم لوگوں نے ہی ہمارے بچوں کو، جو وراٹ بھائی نے کہا کہ 400 بچوں کے اس میں گیا تو اس میں 300 تو غیر اردو داں تھے، 20 تیلگو والے تھے، صرف 19 اردو پڑھنے والے تھے. یہی حال ہے. تو ہم لوگ اردو زبان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ اردو زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں. میرا بھی کچھ آبزرویشن ہے کہ اردو زبان والے اردو صحافی جو ہیں، جب ہم چیف منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو میرے نظریں اردو پہ جاتی ہے کہ کون کون اردو والا ہے، کون سے اخبار والا ہے، مگر اتفاق سے ایک بھی اردو والا نہیں دکھتا میرے کو. تو ابھی ہم کمپٹیشن لائف میں ہیں، ہم لوگ کچھ اور تیزی بتائیے اور آگے بڑھیے. اور آج ایسے ٹائم پر یہ ہو رہے ہیں، ایک طرف ماحول گرم ہے، سرحدیں گرم ہیں، سرحدوں پہ گولہ باری ہو رہی ہے اور دشمن ملک پاکستان ہمارے نہتے شہریوں پر حملہ کر رہا ہے. نہتے شہریوں کو اوپر گولی چلا کر انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں سارے ہندوستان کے عوام، تمام مذہب کے لوگ، ہر ایک جنے ہم ایک جٹ ہو کر آج ہندوستانی فوجیوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، انہیں سلوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فوجی بھائیوں کے ساتھ ہم سب ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم تمام ہندوستانی ٹھہرے ہوئے ہیں اور خاص طور پر مسلمان بھائی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. میں اسد بھائی صاحب کی تعریف تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی تو نہیں ہے میرے، چھوٹے بھائی ہے، کہ انہوں نے ہندوستان بھر میں پرسنل آل پارٹی کی میٹنگ کے باہر آنے کے بعد آپ جس طریقے سے ملک کی تائید کے اندر آواز اٹھائی، ایک اچھا میسج گیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو ایجنڈا تھا وہ ایجنڈے کو کامیاب ہونے نہیں دیے. اس میں بڑی تو ہمارے اسد صاحب کی کاوشیں ہیں کہ انہوں آنے کے بعد سے سبھی لوگوں نے اس کے ساتھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب ماجد صاحب، شینشین پر تشریف فرما جناب محمد علی شبیر صاحب، سابقہ وزیر، سابقہ رکن اسمبلی و سینئر سیاسی قائد ریاست تلنگانہ و مشیر حکومت تلنگانہ، جناب خواجہ وراثت علی صاحب، ولایت علی صاحب، صدر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ یونین، جناب قمر الدین صاحب، سابقہ صدر نشین اقلیتی کمیشن، جناب بزرگ جناب فاروق ارغلی صاحب، سینئر صحافی، جناب بشارت علی صاحب، اسٹرکچرل انجینئر، جناب سرینواس ریڈی صاحب، جناب امر صاحب، آج کی اس محفل میں موجود سینئر صحافی، میں جناب ماجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور اردو جرنلسٹ کے اس ایوارڈ فنکشن میں مجھے مدعو کیا. اور ماشاءاللہ جو صحافی آج اس دنیا میں نہیں ہیں جنہوں نے اردو کاز کے لیے بڑی محنتیں کی، جستجو کی، قربانیاں دی، ان کے نام سے آپ نے یہاں پر صحافیوں کو ایوارڈ دیا. فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، تبسم فریدی صاحب کے نام سے، ہمارے عزیز دوست مرحوم حبیب علی جیلانی صاحب کے نام سے، فیض محمد اصغر صاحب کے نام سے، پھر یہ تمام ایوارڈز آپ نے دیے ہیں. اور جناب ایم اے رحیم صاحب کے نام سے، اور این آر آئی ایوارڈ سینئر صحافی جناب کے این واصف صاحب کو دیے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے اردو کاز کے لیے، اردو زبان کو بچانے کے لیے، اردو زبان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے فیصلے اور اس طرح اردو صحافت کو، اردو صحافیوں کو،
ان کا مقام دلانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو زبان کے کاز کے لیے بہت ہی نہایت اور اہم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آئین بھارت کا سمویدھان 22 زبانوں کو ریکگنائز کرتا ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے. یہ بہت ہی ہمارے آئین میں جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اس کو ہم کو یاد رکھنی بہت ضرورت ہے. میں یقیناً شبیر صاحب نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے خاص طور سے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، راجستھان میں، پنجاب کے جو بارڈر علاقے ہیں وہاں پر پاکستان اپنے ڈرونز بھیجا رہا ہے. اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ پونچھ میں قریب 16 لوگوں کی موت ہوئی ہے. اور آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فارن سیکرٹری کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ راجوری کے ADC جناب تھاپا صاحب کی بھی موت ہوئی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پونچھ میں وہاں پر ایک مولانا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے. اور پونچھ میں سکھ گردوارے پر بھی حملہ ہوا ہے، اور بہت سے سویلین لوگوں کی بھی وہ زخمی ہیں، موتیں ہوئی ہیں. تو ہم تمام ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ ہم سے ٹوٹ کر اس ملک کو توڑ کر گئے ہیں اور 75 سال سے بار بار بھارت میں یہاں پر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں پر ہندو مسلم نفرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ پارٹیشن کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو شرارت کرنا چاہتے تھے وہ توڑ کر چلے گئے، جو امن پسند تھے وہ ٹھہرے رہے یہاں پر. تو یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جب یہاں پر آ رہا تھا، جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیشیوں، بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا. اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ایک نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیات ہے اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس سورۃ الصاف کی آیات ہے. آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو ہم اپنے، اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے. کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں. سب سے بڑا عالم ہے، فقیہ الاثر کہتے ہیں ان کو. آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں. پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے.